السلام علیکم ناظرین، فوکس لائف ریہیب کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ راحہ رفیق، ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ اینڈ سرٹیفائڈ ایڈکشن پروفیشنل. اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے نشہ اور اس سے پیدا ہونے والے جسمانی اور نفسیاتی مسائل اور ان کا حل. جیسا کہ ہمارے ہاں نشے کو ایک بیماری نہیں سمجھا جاتا یا اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن فوکس لائف ریہیب کے ماہرین کے ذریعے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ نشہ ایک بیماری ہے اور اسے بہت سے جسمانی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے فوکس لائف ریہیب کے جن ماہرین کو انوائٹ کیا ہے ان میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حافظ امتیاز افضل، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، فوکس لائف ریہیب. ویلکم ٹو شو سر. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مسز سمینہ رانا، کلینکل سائیکالوجسٹ، فوکس لائف ریہیب. ویلکم ٹو شو میم. آئی تھنک کہ ہمارے ہاں پبلک میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ نشے سے اتنے زیادہ جسمانی اثرات ہوتے ہیں اور ہر ڈرگ کا اپنا جو ہے وہ ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، متواتر نشہ استعمال کرنے سے کیا جسمانی پیچیدگیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں؟ یعنی اگر اثرات ہو رہے ہیں تو اس سے کیا کمپلیکیشنز جو ہیں وہ پھر پیدا ہوتی ہیں؟ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. اصل میں یہ ہے کہ جب ریپیٹڈ، جیسے ہم بات کر رہے تھے، وہ ایک ویشیس سرکل، وہ ایک سائیکل جس کے اندر انسان بالآخر چلا جاتا ہے، اس کو ہم ٹیکنیکلی بہت اچھا مناسب لفظ یوز کریں تو ایڈکشن سے بھی زیادہ آج کل ہم یوز کریں سبسٹانس یوزر. We become dependent. One becomes dependent. اب جب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ نے بات کی تواتر سے، جیسے نشہ تو اس کے جسمانی اثرات کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی اگین وہی بات ہے کہ اس میں شارٹ ٹرم کچھ کمپلیکیشن ہے، کچھ لانگ ٹرم کمپلیکیشن، کچھ ایسی پیچیدگیاں جو کہ فوری اثر دکھاتی ہیں، کچھ وہاں جو لانگ ٹرم ہوتی ہیں جو کہ بعد میں کنٹینیوس یوز کے بعد لائک منتھس ٹو ایئرس میں جا کے اپنا اثرات دکھاتے ہیں. اب جو شارٹ ٹرم ہے ہم اس کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ تر جو فزیکل اگر ہم بات کریں، جیسے کہ ہم اسپیسیفکلی یہاں پہ جو ایریا ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہے فزیکل، جسمانی. تو اب جسمانی میں سب سے بڑی بات جو سب سے زیادہ چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹس، اینی سارٹ آف ایکسیڈنٹ، کسی بھی طرح کے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر اسٹیمولنٹ نہیں ہے، ریکلیس بیہیویئر ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. فال ہے، ڈرائیو کر رہے ہیں تو کہیں بھی ریکلیس بیہیویئر کی وجہ سے وہ فیٹل ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح انٹاکسیکیشن میں اگر ڈوز بہت زیادہ ہے، ہائی ڈوزیج میں ہے، یہ باڈی ایکسکریٹ نہیں کر پا رہی، اور یا یہ کہ پہلے وہ ڈیپینڈنٹ بیہیویئر نہیں تھا، ڈیپینڈنس نہیں تھی، اور ایک دم سے سڈن ایک ڈوز زیادہ لے لی ہے. تو یہاں ہم اگر بات کریں ڈپریشنس کی تو ڈپریشن سے کیا ہو جاتا ہے کہ ریسپریٹری ڈپریشن ہو سکتا ہے، سانس کا آنا بند، اور زندگی خدا نخواستہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اسٹیمولنٹس کی بات کریں تو دو میجر چیزیں ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ اسٹروک، جیسے کہ ہم نے بات کی، ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، اور شریانے جیسے کہ پارٹی ڈرگس. اکثر آپ نے کچھ ایسے واقعات سننے میں آئے کہ پارٹی تھی کوئی بھی، مطلب جیسے ینگسٹرز ہیں ہمارے، وہ نیو ایئر پارٹی تھی اور بیچ میں یا ایکسیڈنٹ یا پھر یہ کہ سڈن ڈیتھ. اب سڈن ڈیتھ میں ایک اسٹروک جیسے میں نے مینشن کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ارتھمیاز، یعنی ہارٹ کی جو ریگولر ہمارا ردم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس قدر ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ وہ بعض کا جو ہے نا پراپر ہارٹ، مطلب اس کو وہ نہیں پمپ نہیں کر سکتا، یا اسٹینڈ اسٹل میں چلا جائے گا یا ارتھمیا ہو جائے گا. ارتھمیا مراد کہ وہ اس کی جو ہے نا ہارٹ بیٹ اس طریقے سے پھڑپڑانا شروع ہو جائے گا کہ افیکٹولی پمپ نہیں کر سکے گا ہارٹ، اور الٹیمیٹلی گاڈ فاربڈ بعض اوقات اس صورت میں جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس طرح کہ اب ہم نے شارٹ ٹرم کا تھوڑا سا مینشن کیا ہے. لانگ ٹرم میں اگر ہم بات کریں تو ہمارا کوئی ایسا باڈی سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جسم کا جو کہ اس سے افیکٹ ہو. اگر ہم بات کریں اعصابی نظام کی تو وہاں پہ بھی بہت سارے اثرات اس کے ہو سکتے ہیں لانگ ٹرم، اور نظام. اسی طرح ہمارا کارڈیوواسکولر سسٹم. ٹھیک ہے، اسی طرح اوور آل یس اگر آپ کی انٹیک اچھی نہیں ہے، مال نیوٹریشن ہے ریلیٹڈ ٹو دس. ٹھیک ہے، اسی طرح پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں ہے تو ایسے لوگوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ ویٹ چینجز. ٹھیک ہے، امیون سسٹم، یس ایگزیکٹلی ایٹنگ پیٹرن جب چینج ہوتا ہے، اسی طرح امیون سسٹم پہ افیکٹ آتا ہے، ریپیٹڈ انفیکشن ہو سکتی ہے، اور ایک دم سے ویٹ کم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ویٹ میں چینجز جیسے میں نے پہلے مینشن کیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسپیسیفکلی سسٹم وائز بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ اورل ہائیجین اچھی نہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح میدے کے پرابلم ریپیٹڈ رہ سکتے ہیں، لیور کے ایشوز، جگر کے مسائل جو ہے نا وہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا آلٹرنیٹنگ ڈائریا اینڈ کانسٹیپیشن رہ سکتی ہے.
اسی طرح اگر آئی بی ڈرگ یوزر ہے تو ریپیٹڈ انفیکشن ہو سکتے ہیں، اسپیشلی جو ہے نا ایسے انفیکشن جو یوزلی نہیں ہوتے، اور ہمارے ہارٹ کے اندر کی جھلی جو ہے وہ وہاں کا انفیکشن جو کہ عموماً بڑا اس کی کمپلیکیشن جو ہے نا وہ اس طرح کی، تو ایسی چیزیں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں. اسی طرح کچھ کینسرس ہیں، کارسینوماز ہیں، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ اس میں دیکھ لیجیے کہ اگر اسموکنگ ہے تو اسموکنگ کے ساتھ لنگ کا کینسر بہت کم، وائس باکس میں ہمارا ڈیرنگ سسٹم بولتے ہیں اس کا ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ اور چیونگ ہمارے بیٹل نٹس اور دوسری چیزیں، اور اسی طرح یہ جو گٹکا پان ہوا ہے اس کے ساتھ اورل جو ہے وہ کینسر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، جیسا کہ آپ نے ڈفرینٹ ڈیزیزز کو مینشن کیا کہ ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹک یا ڈفرینٹ کینسرز، تو اگر اس طرح کا پیشنٹ جو ہے وہ نشے کا استعمال کرتا ہے تو پھر کیا کمپلیکیشنز آتی ہیں؟ آئی تھنک تب تو زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہوں گی. اگین مس رایا آپ نے بہت امپورٹنٹ ایریا جو ہے نا اس کو ٹچ کیا یہاں پہ. ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیے کہ یہ بائی ڈائریکشنل ہے، یہ دونوں طریقوں سے ہے. ایک تو خود یہ بیماری ہے، خود یہ ایک بیماری، اور اس کے ساتھ پھر سائیکو سوشل ایشوز بہت زیادہ ہیں. اسی طرح جیسے میں نے ابھی مینشن کیا، جیسے مثال کے طور پہ کہ ان کے اندر انفیکشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے، میل نیوٹریشن ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، نگلیکٹ ہوتا ہے پرسنل ہائیجین کا، پرسنل جو ہے کے حوالے سے، رسک آف ایکسیڈنٹ جیسے ہم بات کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیز ایڈ اپ ہو جاتی ہے، جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، کرونک کوئی بھی کنڈیشن ہے جیسے استھما ہے، جوائنٹ پینس ہیں، جن کے لیے آلریڈی وہ ایک تو میڈیکیشن لے رہے ہیں اور ایک باڈیلی فنکشن ڈسٹربڈ ہے، تو اس میں یہ جو افیکٹس ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں جن کی، یہ زیادہ ورسن ہوتے ہیں. اور پھر ان کی کمپلیکیشن بھی ایک تو ارلی آتی ہیں، رائٹ، جن کمپلیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک تو ارلی آتی ہے، دوسرے سیویئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ یہ کہہ لیجیے. اور سب سے بڑی بات کہ جو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ڈائبٹیز کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی، تو بلڈ شوگر لیول اگر ہم نے مینٹین کرنا ہے، یا اسپیسیفک پیشنٹ کی اگر ہم بات کریں اس نے مینٹین کرنا ہے، اس میں اس کو مشکلات ہوتی ہیں. تو لانگ ٹرم اگر بلڈ شوگر لیول انکنٹرولڈ رہتا ہے تو اس کی اپنی کمپلیکیشن ایڈ اپ ہو کے دے اینڈ اپ وتھ لائک بہت ہی سیویئر ڈیزیز، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزیز کے ساتھ پھر لائف ایکسپیکٹنسی جڑی ہوئی ہے کہ لائف کتنی آن ایوریج ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو وہ تو چیزیں جو ہے نا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو مزید دھکا دینے والی، ٹھیک ہے نا، ایڈ آن ایفیکٹ ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ بہت بڑا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اس کو موڈیفائر ہے یا اس اور اویئر کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک ہمارے ہاں ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس یا ہارٹ پیشنٹس ہی سب سے زیادہ اسموک کر رہے ہوتے ہیں، اور اسموکنگ کو نشہ کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں. یا اس کو ایک طریقے سے لیجیے کہ ہوتا ہی عموماً ان کو ہے جو کہ آلریڈی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر جینیٹیکلی یا ہمارا جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں ادر دین دس، تو وہ اگر لیٹس سے اگر اس کو 40s میں جا کے 50s میں جا کے ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں اگر وہ لیٹس سے فار ایگزامپل 10 ایئرس سے یا 20 ایئرس سے اگر وہ یوز کر رہے ہیں، ہم اسٹیمولنٹس کی بات کر لیں جیسے کیفین، نکوٹین، یا پھر اسموکنگ کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کر لیں، تو یہ چیزیں بٹ ارلیئر آنا شروع ہے. جیسے ہائپر ٹینشن کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈائبٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر لائف اسٹائل چینجز بھی ہیں. مثال کے طور پہ جو ڈپینڈنٹ ہے کسی سبسٹانس کے اوپر، جو بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کے لامحالہ اس کو جو ہے نا لائف اسٹائل چینجز بھی ان لوگوں میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جب یہ چیزیں استعمال کریں گے، آلٹرنیٹیو جو ان کے پاس پلیئر کے لیے یا سیٹسفیکشن کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ ترک کریں گے. جب ترک کریں گے تو لائف اسٹائل چینج ہوگا، موڈ سوئنگز آئیں گے. اور یہ کہہ لیں کہ اس میں ملٹی فیکٹوریل ہے، بہت سی چیزیں ایڈ آن ہو کے پھر وہ ایک بڑا کمپلیکس. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امتیاز کہ آپ نے ہمارے ویورز کو اتنا بریفلی ایکسپلین کیا اتنے اچھے طریقے سے کہ نشے کے کیا جسمانی اثرات ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ ہمارے اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں اور نشے سے جو ہے وہ بچا سکیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ فورم مہیا کیا تھا کہ میں کچھ اویئرنیس کے حوالے سے اپنا اضافہ کر سکوں، اپنی کچھ اس میں جو ہے نا کنٹریبیوشن کر سکوں. تھینک یو سو مچ.
تو ویئرز اگر آپ کے ارد گرد کے ماحول میں اگر کوئی آپ کا اپنا کوئی بھی پیارا رشتہ دار یا دوست اگر اس طرح کی بیماری کا شکار ہے تو آپ پروفیشنل ہیلپ کی طرف جائیں، یا آپ فوکس لائف ریہیب کے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں یا اس ادارے کو وزٹ کر سکتے ہیں. نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر آپ کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فیس بک کے پیج کے اوپر ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کی ہوسٹ رائحہ رفیق، لیو لائف وتھ فوکس لائف. اللہ حافظ.